ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا حضور ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا۔ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، ماجرے میں، تو وہ حضور کے پاس مقدمہ لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے سنا وہ یہودی حق پہ تھا، رسول کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تو سچا ہے، تیرے حق میں فیصلہ ہے۔ اب وہ جو نام نہاد کلمہ گو تھا اس کو اچھا نہ لگا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ اس نے اس یہودی کو کہا حضور کے دربار سے باہر نکل کے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر سے کروانا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، اور جب سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو یہی کافی ہوگا ان کے لیے اور وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ وہ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے مجھے مقبول ہے۔ تو جو سچا آدمی ہوتا اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، وہ کہتا ٹھیک ہے اس عدالت میں چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ساری کہانی سنائی اس منافق نے کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ اب یہودی کو ہم تو بھی سنا، اس نے کہا میری ایک ہی بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس مقدمے کا فیصلہ دربار رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ حضرت عمر حیرت زدہ ہو گئے اور اس نام نہاد کلمہ گو سے پوچھا یہ سچ کہہ رہے؟ اس نے کہا جی لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ فیصلہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرے گا۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ماوراء عدالت قتل کر دیا۔ آج تک کہا جاتا ہے کہ جی قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تو عمر نے قتل کر دیا۔ باقاعدہ اس کے رشتہ دار، اعزاء و اقربا وہ حضور کی خدمت میں احتجاجی جلوس لے کر آئے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو، بات پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا۔ حضرت عمر کو بلایا گیا۔ قبل اس سے کہ حضرت عمر پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے
اور یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ اکبر، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہ مانے، اپنے اختلافات میں، اپنے فیصلوں میں تجھے فیصل نہ مان لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ محبوب فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں کوئی میل بھی نہ رکھیں، ویسلموا تسلیما، اور جو اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب فاروق ہے، اس کے بارے میں حضرت علامہ حقی لکھتے ہیں فَبِذَالِكَ سُمِّيَ یا فاروق، آپ کو اس وجہ سے بھی فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ نکھیڑا کر کے رکھ لیا